اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کتاب الصلاۃ، مسجد میں پڑے بلغم وغیرہ کو مٹی کے اندر چھپا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے آگے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی جائے نماز میں ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، اور نہ اپنی دائیں جانب ہی اسے پھینکے، کیونکہ اس کی دائیں جانب میں ایک فرشتہ ہے، بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے، پھر اسے دفن کر دے۔ جب تھوک نمازی کو مجبور کر دے تو اسے اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لینا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی سمت ناک کی رطوبت لگی ہوئی دیکھی تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا، اور اس کی ناگواری آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئی، یا اس وجہ سے آپ کی ناگواری اور اس کی گرانی معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، جب فرمایا اس کا پروردگار اور اس کے قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے قبلے کی جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوکا، پھر آپ نے اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مل دیا، فرمایا اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ ذکر قبلہ اور تمام اتمام اصلاحات کے متعلق امام کا لوگوں کو واعظ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور نماز اور رکوع کے متعلق فرمایا، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ کیا مسجد بنی فلاں کہا جا سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے سنیتا الوداع تک کی، اور غیر تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ سنیتا الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس دوڑ میں حصہ لیا۔ مسجد میں مال تقسیم کرنا اور خوشہ کھجور لٹکانا۔ امام بخاری کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا، آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈھیر کر دو۔ یہ مال آپ کے پاس لائے گئے مالوں سے بہت زیادہ مقدار میں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آ کر اس کے پاس بیٹھ کے پھر جسے دیکھا اسے دیتے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول مجھے بھی دیجیے، کیونکہ میں نے بدر کی لڑائی میں اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا لو۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے اتنا مال بھر لیا کہ اٹھا نہ سکے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان میں سے کسی کو کہہ دیجیے یہ مال اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی اسے اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کیا اور پھر اٹھانے لگے، لیکن اب بھی نہ اٹھ سکے تو عرض کیا اللہ کے رسول میں ان میں سے کسی کو کہہ دے مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ مزید کمی کی، بعد میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ دیا اور چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرص اور طمع پر تعجب کر کے انہیں دیکھتے ہی رہے، حتیٰ کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں ہر وہ کام کرنا جائز ہے جس کا تعلق مصالح عامہ سے ہو، مثلاً پانی کی سبیل کا اہتمام جس سے تمام لوگ مستفید ہوں،
اس طرح کے دیگر کام مسجد میں کیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے مسجد میں تقسیم کے لیے مال تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کو بطور اسٹور استعمال کرنا جائز نہیں۔ کسی شخص کو مسجد میں دعوت طعام دینا اور مسجد ہی میں اسے قبول کر لینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں موجود پایا، جبکہ آپ کے ساتھ کچھ دیگر حضرات بھی تھے۔ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، دعوت طعام دینے کے لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اجمعین سے فرمایا، جو آپ کے پاس ہے اٹھو چلیں۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے آگے تھا۔ مسجد میں مقدمات کے فیصلے کرنا اور مردوں عورتوں کے درمیان لعان کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ایسے شخص کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے ہمراہ اجنبی مرد کو پایا؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے مسجد میں اعلان کیا اور میں وہاں موجود تھا۔ جب کسی کے گھر جائے تو جس جگہ چاہے نماز پڑھ لے، یا جس جگہ کی نشاندہی کی جائے وہاں نماز پڑھے اور تجسس نہ کرے۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، تم کس جگہ کا انتخاب کرتے ہو؟ وہاں میں تمہارے گھر میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ کہتے ہیں، میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی اور ہم آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ گھروں میں مسجد بنانا۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری سے روایت ہے، حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جو شریک بدر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بینائی جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالہ بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے لوں۔ راوی کہتا ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے روز دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو میرے اجازت دینے پر آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا، تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو میں وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے گھر کے کونے کی نشاندہی کی، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی، ہم بھی صف بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر ہم نے کچھ حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا۔ اس کے بعد اہل محلہ میں سے کسی ایک آدمی گھر میں آ کر جمع ہو گئے، کئی آدمی گھر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ کہتا ہے؟ وہ شخص بولا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آگ حرام کر دیا ہے جو لا الہ اللہ کہہ دے، بشرطہ کہ اس سے اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ آج یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔